اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 46 سے 53، 46 to 53۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قالت رب أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مزید آگے بڑھتی ہے۔ پروردگار عالم جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ مسیح وہ ہیں کہ جو لوگوں سے بات کریں گے گہوارے میں بھی، اور جب وہ جوانی کی پکی عمر کو پہنچ جائیں گے، جوانی کی آخری حد جس کو عام طور پر ادھیڑ عمر سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس وقت بھی گفتگو کریں گے، اور دونوں موقع پر گویا ان کی گفتگو کا انداز ایک سا ہوگا، جو ایک خاص بات بن جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ گہوارے میں بھی انہوں نے اپنی ماں کی جناب مریم سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی کی گواہی اس انداز سے دی تھی کہ اپنے بندہ خدا ہونے کا اعلان کیا تھا، انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی قرار دیا ہے۔ اور یہاں پر پروردگار عالم نے ان کے صالحین میں سے ہونے کا بھی ذکر کیا۔ تو اب جناب مریم سلام اللہ علیہا کا ریئیکشن کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا ابتداءً تعجب کا شکار ہوئی اور انہوں نے کہا قالت رب ان یکون لی ولدن، کہ میرے یہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے۔ تو جو ایک پروسیس نیچرلی ہونا چاہیے تھا وہ تو ہوا نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر چونکہ آؤٹ آف دا وے ایک میریکولس
ایک برت ہونے والی تھی ایک معجزانہ انداز سے. اسی لیے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا گیا کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے کہ گویا کن فیکون، کہ پروردگار عالم اگر چاہے تو باقاعدہ ایک مرد کا جو بایولوجیکل رول ہونا چاہیے کسی انسان کے پیدا ہونے میں اس کو رکھے، اور اگر پروردگار چاہے تو اسے ہٹا کر فقط تنہا ایک خاتون سے، جیسے کہ اس کیس میں ہوا کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا تنہا ان کی ماں قرار پائی اور کوئی باپ اس کے اندر انوالو نہیں ہوا. تو پروردگار عالم نے کہا کہ اسی طرح سے پروردگار کی طرف سے پیغام یہ دیا گیا کہ اللہ اسی طریقے سے کرے گا، اور جس طرح سے اللہ چاہتا ہے پیدا کر سکتا ہے، خلق کر سکتا ہے. اور جب وہ فیصلہ کر لے کسی چیز کا تو وہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اور پھر مزید جو اوصاف ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کو ڈسکس کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ انہیں کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا، توریت اور انجیل کی تعلیم دے گا. یہاں پر کتاب سے مراد کیا ہے؟ جبکہ توریت اور انجیل کا الگ سے ذکر آیا ہے تو یہ کہا گیا کہ کتاب سے یہاں پر مراد دستور، باقاعدہ جو قانون الہی ہے اس کو سمجھانا، اور توریت اور انجیل کو الگ سے ان کی اہمیت کی وجہ سے بیان کیا گیا. اور یہ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی جانب، اور انہوں نے پھر بعد میں جو باتیں کہیں اس کا بھی ایک نمونہ ہمارے سامنے آ گیا، جس سے ان کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، ان کا مرتبہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اور ان کا خدا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے ایک مورت یعنی بناؤں گا پرندے کی، اور اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جائے گا. ظاہر ہے کہ یہ ایک معجزانہ شان ہے، ایک بالکل ہٹ کر، ایک روٹین سے ہٹ کر انداز ہے، مگر یہاں پر آپ غور کیجئے کہ اذن اللہ کا حوالہ آ رہا ہے. یہ اسی لیے کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ میں خدا ہوں یا خدا کا شریک ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں، بلکہ یہ سارے کام میں جو کر رہا ہوں میں یہ اللہ کے اذن سے کر رہا ہوں. یہ ایک ہوئی بات. دوسری چیز یہ کہ جو پیدائشی اندھے ہیں ان کو، اور جو کوڑی ہیں، جو برس کے داغوں کے جو مریض ہوتے ہیں لیپریسی کے، میں ان کو صحت دوں گا، انہیں اچھا کر دوں گا، شفا دوں گا، اور میں مردوں کو زندہ کروں گا. اب یہ واپس ایک بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری کام ہے جو روٹین میں نہیں ہوتا. پھر واپس ہمیں نظر آتا ہے کہ اس بات کا حوالہ دیا گیا کہ باذن اللہ، یہ کام بھی میں اللہ کے اذن سے کرتا ہوں اور کروں گا. اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ انبئکم، میں تمہیں بتاتا ہوں، بما تاکلون، جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون، اور جو تم نے جمع کیا ہے، فی بیوتکم، اپنے گھروں کے اندر. ظاہر ہے کہ یہ بھی تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان لے آؤ. یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مزید آگے بڑھتی ہے، اور ان کے اوصاف کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ اعلان ہوتا ہے کہ وہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہ میں تصدیق کرتا ہوں اس تورات کی جو میرے آگے ہے. یعنی میں توریت کو ڈس اون نہیں کر رہا، میں توریت کو سیکنڈ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس کی تائید کرنے کے لیے آیا ہوں. اب اس میں پھر وہی بات ہے کہ اصل توریت جو ہے اس کا خدا کی طرف سے نازل ہونا مسلم تھا، جو تحریف ہوئی ہے وہ بعد میں تحریف ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو توریت کے اندر تحریف ہوئی وہ اپنی جگہ، مگر اصل توریت ان پرنسپل خدا کا نازل کردہ کلام تھا اور خدا کی نازل کردہ کتاب تھی. مزید یہ ارشاد ہوا کہ لأحل لکم، تاکہ میں تمہارے لیے حلال کروں، بعض الذی حرم علیکم، جو تمہارے لیے بعض چیزیں حرام کر دی گئی تھیں. بعض جانوروں کے گوشت، اسی طرح سے چربی، اسی طریقے سے بعض پرندے، بعض مچھلیاں، اور اسی طرح سے مثلا ہم جانتے ہیں کہ سیٹرڈے کی یا سنیچر کے دن کی جو پابندی تھی تو وہ پابندیاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ختم کر دی گئی. وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر، اعجاز معجزات لے کر. تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کے غضب سے بچو اور میرا کہنا مانو، میری اطاعت کرو. یقیناً اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. یہ بالکل کیٹیگوریکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسٹیٹمنٹ کہ وہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، تو اسی کی عبادت تم سب کرو، اور یہی صراط مستقیم ہے. یہ بہت وضاحت کے ساتھ یہ قرآن کا موقف آ گیا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی شخص ربوبیت کا دعوے دار ہے، خدا کے ساتھ شریک ہونے کا دعوے دار ہے یا خدا کا بیٹا ہونے کا دعوے دار ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح سے اللہ ہر ایک کا رب ہے، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے کہ جس پر عیسیٰ علیہ السلام کو کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ فخر ہے، اور بڑے اعلان کے ساتھ انہوں نے اس بات کو بیان کیا۔ اب ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس زمانے کے اندر جب پیغام دیا تو ان کو بھی رسپانس میں اس طرح سے محسوس ہوا کہ اب یہ لوگ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی کا ذکر اگلی آیت میں 52 میں کہ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کا احساس کیا کہ لگا کہ یہ اب انکار کرنے والے ہیں اور نقصان پہنچانے والے ہیں، تو فرمایا من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے میرے مددگار اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے کون میرے مددگار ہیں۔ تو اس وقت حواریون نے کہا، حواری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، حوارین کو حواری کیوں کہا گیا، اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ یہ حور سے نکلا ہے، اور حور سفیدی کو کہتے ہیں، اور یہ خلوص کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ مخلص تھے، خالص تھے، پایس تھے، پیور تھے، اور دوسروں کو بھی خالص رکھنا چاہتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشن میں ان کے ساتھ شریک تھے۔ انجیل میں اس حوالے سے جو کچھ آیا ہے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی یہی وضاحت فرمائی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نحنو انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرا کون مددگار ہے، انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اس تعلق کو بھی سمجھا کہ نبی خدا کی مدد گویا خدا کی مدد ہوتی ہے۔ خدا کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، لیکن خدا کے دین کی مدد، خدا کے نبی کی مدد، گویا خدا اسے اپنی مدد ہی سمجھتا ہے۔ حواریین نے مزید کہا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ گواہ رہیے گا کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی سر تسلیم ہم کیے ہوئے ہیں، ہم خدا کی مرضی کے آگے سرنڈر کیے ہوئے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے تیرے رسول کا اتباع کیا، اب تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ شمار فرما، اسی فہرست کے اندر ہمیں درج کر ہمارا نام بھی ان لوگوں کے ساتھ کہ جو گواہی دینے والے ہیں۔ اب یہ جو گواہی دینے والے ہیں اس میں ہماری وہ آیت پھر رہنمائی کرتی ہے من کل امت بشہید کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ہر امت میں سے بھی گواہ ہوگا اور پیغمبر اکرم کو ان سب کے اوپر گواہ بنایا گیا ہے۔ تو یہاں پر ان گواہوں کے ساتھ ان کی معیت میں ہونا یہ ہمارے لیے سمجھ میں آتا ہے کہ حواریین کے لیے اس کو کہا گیا، ان کی دعا یہی تھی کہ ان میں ان کو شمار کیا جائے۔ ضمناً بس آخری بات یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں یہ سارے کام کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے جیسے انہوں نے کہا کہ پرندے کے اندر پھونک مار کر اسے پرندہ بنا دینا اس مورت کو، اور اسی طرح سے کوڑی کو اور پیدائشی اندھے کو شفا دے دینا، یہ سب انہوں نے اپنی طرف منسوب کیا۔ اسی سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ غیر معمولی کام جو معجزات کی صورت میں نمایاں ہوتے ہیں اگرچہ اذن خدا سے ہوتے ہیں، مگر اسے نبی کی طرف منسوب کرنے میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ مجاز کا باب بہت وسیع ہے اور اس کی گنجائش بہرحال موجود ہے۔ ضمناً علماء کرام نے اسی سے ولایت تکوینی کے اوپر بھی استدلال کیا ہے اور اشارہ کیا ہے، جس کی تفصیل اپنے مقام پر۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔